روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ قدیم زمانے سے لے کر اب تک کے تمام فلسفی اور دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ عقل کے بغیر زندگی بیکار ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ قید خانے میں سقراط بن کے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ہم تخت پہ کلیان بن کے رہیں۔ یہ عقلی تھی جس سے ڈیکارٹ کو محبت ہو گئی تھی۔ اسپونزا نے اس کے لیے فاقے کیے، برونو اس کی خاطر زندہ جلا دیا گیا۔ انقلاب فرانس نے عقل کی حسین دیوی کی پرستش کے لیے کئی صنم خانے تعمیر کیے۔ سقراط نے اسی کی خاطر زہر کا پیالہ پیا۔ ابن رشد اسی کی وجہ سے جلا وطن ہوا۔ سون دارک اسی کی خاطر ملحدہ کہلائی گئی اور رون کے بازار میں زندہ جلا دی گئی۔ سیروتھیسس بھی اسی کی خاطر اپنی کتابوں کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔ مادام رولا اسی کی وجہ سے تختہ دار پہ لٹکائی گئی۔ اگر علم و دانش کے یہ علم بردار تلواروں، زہر کے پیالوں، آگ اور تختہ دار سے ڈر جاتے تو آج انسان کس حالت پر ہوتا؟ لیکن علم و حکمت کی ان قندیلوں کو جہالت کے دامن سے بجھانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، لیکن کیونکہ ان کے خیالات کو جلانے کے لیے ساری دنیا کا ایندھن ناکافی تھا اور انسانی غور و فکر کو زنجیروں میں نہ جکڑا جا سکا۔ جسم جل گئے لیکن ذہن زندہ رہے۔ جرم و سزا کے اس دور کے بعد ان کے خیالات باقی رہے، کیونکہ خیال نہیں مٹایا جا سکتا۔ انسان آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن عقل کا سفر جاری اور ساری رہا۔ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسی کی پوجا کی جاتی ہے، کیونکہ اسی کی مدد سے انسان اپنے دکھ برابر کم کرتا جا رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کی بے سکونی ختم ہوئی، اسی کی وجہ سے اس کی دہشت اور خوف ختم ہوا۔ لیکن دنیا بھر کے برعکس ہم اسی کی وجہ سے آج بے سکونی میں ہیں، اسی کی وجہ سے دہشت زدہ اور غمگین ہیں، اسی کی وجہ سے دکھی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیں اس کی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں جس سرعت سے طرح طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ پیریلیکن کے عہد میں بھی نہیں ہوئی؟ ہر چیز بدل گئی ہے۔ فکر کو آزادی نصیب ہوئی، زراعت سے صنعت، دیہات سے قصبہ اور قصبے سے شہر کے ارتقاء نے سائنس کے مقام کو بلند تر کر دیا ہے۔ جمہوریت اور اشتراکیت نے جنم لیا ہے، عورت کو آزادی حاصل ہوئی ہے، پرانے اخلاقی نظام شکستہ ہو گئے ہیں، زندگی آسان سے آسان تر ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج پھر سقراط کا زمانہ ہے۔ ہماری اخلاقی زندگی آج خطرے میں ہے۔ ہم انسانیت کے صرف چھیچڑے بن کے رہ گئے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ زندگی کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے سکے۔ ہم ہر شعبے میں ماہرین سے خائف ہیں۔ ایمانداری سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مساوات، برداشت، عدل و انصاف سے ہم خوفزدہ رہتے ہیں۔ جہالت کی چادر اوڑھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، غور و فکر سے ہمیں نفرت ہے، سچائی اور دیانت سے ہمیں گھن آتی ہے، سوچنے سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جو سماج کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم مل کر اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اپنے بوسیدہ عقائد کو اپنے اوپر زنجیروں میں ہر وقت جکڑے رہنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔
اختلاف ہمیں برداشت نہیں ہوتا، بے شرمی، بے حسی اور بے حیائی ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے۔ جہالت سے ہمیں محبت ہے، جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ اپنے حکمرانوں کی نالائکی، نااہلی، لا علمی، کرپشن، لوٹ مار، ان کی عیاشیوں، نااہلی پر ہمیں ان پر پیار آتا ہے۔ ان کے کینسر زدہ فیصلوں، اقدامات اور عملوں پر دل کھول کر انہیں داد دیتے پھرتے ہیں۔ جہالت کے غول سماج میں آزادانہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم سب کی زندگی بے معنی ہو چکی ہے، اب ہم ویشی جانوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔ زندگی کے ڈرامے میں ہر شخص کو اپنا پارٹ تو یاد ہے، لیکن وہ اس کے مطلب سے نابلد ہے۔ انہی وجوہات نے ہماری فکر کو کھوکھلا بنا دیا ہے۔ وہ شخص جسے اپنے ضمیر پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ زندگی کے اہم مسائل سے گریز کرتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی زندگی کی یہ وسیع و عریض تجربہ گاہ اس کے حقیر جھوٹ کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ کسی وقت بھی وہ حقیقت کے سامنے برہنہ ہو کر لرزہ بد اندام ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مسائل اور سچائی سے دور بھاگتا ہے۔ وہ سچائی اور مسائل سے خوف زدہ رہتا ہے۔ وہ اوراق کے الفاظ کے تہوں کے نیچے زندگی سے بے تعلقی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اگر ہمارے سماج میں عقل ہی مر جائے تو ہم کتنے سکون میں آ جائیں گے، ذرا سوچئے۔ وہی سکون جس کے لیے سارتھر کی ماں ہر رات دعا مانگا کرتی تھی۔ جب عقل ہی نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی اذیت نہیں لگے گی۔ ہم کسی ناانصافی، ظلم و زیادتی پر آہ و بکائے نہیں کریں گے، کسی عدم مساوات پر چیخ و پکار نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی با اختیار اور امرا کی گالیوں اور ذلت پر ماتم کریں گے، نہ ہی اپنے فاقوں، غربت، افلاس، بیماریوں، بے روزگاری اور مہنگائی پر روئیں گے، اور نہ ہی خدا کو بار بار تنگ کریں گے، نہ ہی سچائی سے دور بھاگیں گے، نہ ہی زندگی سے بے تعلقی ڈھونڈیں گے، اور نہ ہی کسی کے جھنجھوڑنے پر خوف زدہ ہوں گے۔ اس لیے آئیں مل کر دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمارے سماج میں عقل کو مار دے تاکہ 22 کروڑ انسانوں کو سکون مل سکے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔